محبت کی حلاوت سے یوں کہیے کہ محبت کے دامن کے اندر غیر مسلموں کو بھی ایسا سمیٹ لیا صاحب کہ وہ بھی ان کے گرویدہ، اور خاص طور پہ سکھ برادری جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے اگر تو وہ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج تذکرہ پاک ہے جناب ایک ایسی ہستی کا جو شیخ الاسلام ہے، 16ویں صدی کے آفتاب ولایت ہے، مہتاب قادریت ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث الآفاق ہے، مقتدائے اولیاء ربانی، جنید ثانی، پیر دستگیر ثانی، سہون شریف کے قاضی خاندان کے چشم و چراغ، لاہور کے امیر حضرت شیخ محمد میاں میر فاروقی قادری علیہ رحمہ کا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں ناظرین، جو فاروقی النسل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے رنگ حیدری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچ پر رنگ صدیقی کو بھی اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یوں کہیے کہ ایک ہی وقت میں آپ رحمت اللہ علیہ صدیقی، فاروقی اور حیدری رنگوں کا حسین امتزاج ہیں، اپنی ماں کے زیر سایہ تربیت پانے والے اور ظاہری اور باطنی علوم کا خزینہ سمیٹنے والے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں مکمل طور پر گم رہنے والے میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ توکل اور استغنا کی دستار باندھے ہوئے، شریعت کا عصا تھامے ہوئے وہ بلند پایہ ہستی ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے بہت اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ اسلام کی سربلندی اور اشاعت کے لیے تا حیات مشغول رہے، آپ نے اپنے عمل اور علم سے روحانیت کی وہ قندیل روشن کی ناظرین جس کی کرنوں سے دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلی۔ آپ کی زندگی اللہ کے احکامات اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی عملی تصویر اور تفسیر نظر آتی ہے۔ آپ تمام عمر بندگان خدا کو علم دین حاصل کرنے اور اتباع شریعت کرنے کی تعلیم و تلقین فرماتے رہے۔ آپ نے اپنی زبان اور وقت کو دین کے لیے مکمل طور پہ وقف کر دیا، اور صرف غربا اور فقراء ہی کو نصیحت آپ نے نہیں فرمائی ناظرین، بلکہ عمراء و سلاطین کو بھی عدل و انصاف اور اتباع شریعت کا آپ حکم دیتے رہے، اور اپنے خلفاء کو بھی ہمیشہ اس مسند جلیلہ کا اہل بننے کی تاکید کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ ریاضتوں میں گزرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پرہیزگاری اور تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اپنے دور کے مغل بادشاہ بھی آپ کے دربار میں سلامی بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جہانگیر ان کی عقیدت مندی میں رہا۔ یہ وہ میاں میر سرکار ہیں رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جہانگیر سے تحفے لینے سے انکار کیا تھا۔ شاہجہاں تو اکثر ان کی سلامی پر آیا کرتا تھا، لیکن شاہجہاں میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر ان کی خانقاہ میں داخل نہیں ہو پاتا ناظرین۔ یہ فقیر کی شان ہوا کرتی ہے۔ شاہجہاں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے توکل اور فقر میں حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ جیسا دوسرا کوئی درویش صفت شخص نہیں دیکھا۔ شاہجہاں کے بڑے بیٹے دارالشکوہ کو حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ سے محبت نہیں بلکہ عشق تھا ناظرین۔ وہ اکثر عام طالب کی طرح ان کی محافل میں بیٹھا کرتا، ان سے باتیں سنا کرتا۔ دارالشکوہ تو میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ کے روحانی اثر سے بھی فیضیاب ہوا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جو بات میں کر رہا تھا ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا وصف ہے جس کے سبب آپ رحمت اللہ علیہ اسلام اور سکھ مت میں ہم آہنگی کی علامت بن گئے، جس کی آج بھی ناظرین بہت ضرورت ہے۔ آج بھی سکھ مت کے پیروکار کلندر کے نگر کے اس بزرگ سے اپنے گروؤں جتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ارجن وغیرہ کا، ارجن سنگھ وغیرہ کا تذکرہ اس میں آتا ہے ناظرین۔ آپ رحمت اللہ علیہ مریدوں کو عیب پوشی، رحم دلی، شفقت، مہربانی، سچائی، حق گوئی، نیک باتوں کا یعنی حکم دیتے تھے، بدی سے بچاتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلانے، ضروریات دین کا علم حاصل کرنے اور سخاوت اور جواں مردی اختیار کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نہایت ادب و احترام سے آپ رحمت اللہ علیہ کے حضور یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حضرت شیخ میاں میر رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کی روح کے نور سے معرفت حق کا ہر چھپا ہوا بھید مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے۔ آپ کا مزار ہمارے شہر لاہور کی خاک کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے نور ہدایت کی مشل ہے۔ حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ فنا فی اللہ کی منزل میں تھے ناظرین، گوشہ نشین تھے، شہرت سے بیزار تھے۔ آپ کا لباس فقراء اور درویشوں جیسا نہ، مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے جو نارملی نظر آتا ہے ویسا نہ تھا۔ سفید دستار اور کھردرا
کرتا آپ پہنا کرتے تھے، آپ گدڑی نہیں پہنتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کا مسلک درویشی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سراپا حسن و اخلاق تھے۔ حسن اخلاق کا یہ علم تھا ناظرین کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے اس قدر عنایات اور شفقت سے بات کرتے کہ اسے یہ خیال ہوتا کہ جو عنایات اور شفقت آپ اس پر فرما رہے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ دارا شکوہ کا بیان ہے کہ آپ اس قدر مجسمہ اخلاق تھے کہ اگر اخلاق کسی مرد کی صورت میں منتقل ہوتے تو حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہی ہوتے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور آج